دیکھیں ایک طاقت کا نام سمجھا جاتا تھا خالد بن ولید کو، جی شمشیر بے نیام سمجھا جاتا تھا خالد بن ولید کو، اور آپ جس جنگ میں ہوتے تھے فتوحات آپ کا مقدر ہوا کرتی تھی۔ واہ، کون خالد بن ولید؟ کہا جاتا ہے کہ غزوہ موتا کے اندر جب پہلے دن لڑے نا تو 9 تلواریں آپ سے ٹوٹ گئی تھیں، اللہ اکبر، اور وہ عرب کی تلواریں تھیں، عرب کی تلواریں تھیں، وہ ٹوٹا نہیں کرتی تھی۔ 9 تلواریں ٹوٹ رہی ہیں تو آپ کس طرح لڑے ہوں گے؟ آپ اندازہ کر لیں۔ اللہ اکبر، 9 تلواریں، سبحان اللہ، اور کہتے ہیں صرف ایک یمنی تلوار تھی جو میرے ہاتھ میں سلامت رہی، باقی ساری تلواریں ٹوٹ گئیں، اللہ اکبر، اور ان سے ہزاروں کو مارا تھا، اپنے ہزاروں کو، یہ لکھا علماء نے۔ اب اندازہ کیجیے، اب جب دور آتا ہے جب 11 ہجری کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے دشمن ہیں، یہود و نصارہ بھی دشمنی کر رہے ہیں، اور کچھ قبیلے ہیں جو مسلمانوں کی طاقت دے کر جب فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے زبانی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جب نبی نے پردہ فرمایا تو اب ان کے حوصلے بلند ہو گئے کہ حضور نے پردہ فرما لیا، اب مرتدین کی تعداد بڑھنے لگی۔ جی، کچھ قبیلوں نے کھل کر اظہار کر دیا کہ معاذ اللہ، کچھ نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کچھ نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوا ہے جیسے مسلمہ کذاب۔ یہ تو حضور کے زمانے میں ہو گیا تھا، حضور جب ملنے آیا تو رہ گیا تھا، حضور نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ مسلمہ ایسا نہیں جو پیچھے رہنے والا ہو، اور اس نے اس کو اپنی تعریف کے اندر اپنے قبیلے کو ملا لیا، اور کہا کہ حضور نے کہا تھا کہ وہ عام آدمی نہیں ہے، پیچھے رہنے والا نہیں ہے، تو اس نے یہ بتایا تھا۔ تو حضور کے زمانے میں کہا تھا کہ آدھی دنیا میں نبوت میں آپ کا شریک ہوں، آدھی دنیا آپ کے لیے، آدھی دنیا میرے لیے، استغفر اللہ، یا شہروں کی حکومت آپ نہ ہے، مجھے گاؤں کی حکومت دے دیں، یا گاؤں کی حکومت آپ لے لیں، شہروں کی حکومت مجھے دے دیں۔ تو اس طرح کی اس نے باتیں کی تھی حضور کے زمانے کے اندر ہی، معاذ اللہ۔ تو حضور نے خط بھیجا تھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف، حضور نے کذاب کا لقب کہہ دیا، اور تو جھوٹے نبوت کا دعوے دار ہے، 40 دجال پیدا ہوں گے۔ جی جی جی، میرے آقا تو تاجدار ختم نبوت ہیں، یہ دجالوں کی ابتدا تھی غالباً۔ ہاں بالکل، اس دور کے اندر ہی اسود انسی ایک عورت نے دعویٰ کیا تھا، بہت سارے لوگ تھے۔ تو بہرحال مسلمہ کذاب، اب اندازہ کیجئے وہاں اکرمہ بن ابو جہل کو بھیجا گیا تھا، شرحبیل بن حسنہ ان کو بھیجا گیا تھا، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، ان کی طرف بھیجا گیا۔ تو بہت سارے، آپ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ تھی، آپ کا جذبہ تھا، آپ نے فرما دیا تھا کہ جو لشکر میں بھیجوں گا اسے جانا ہی ہوگا۔ اور اسامہ بن زید کو جو میرے نبی نے بھیجا تھا روم سے لڑنے کے لیے، تو تمام صحابہ نے کہا کہ اس وقت مرتدین پیدا ہو گئے، اسلام کے دشمن بن گئے، یہود و نصارہ نقصان نہ پہنچائیں۔ وہاں سے روم بھی دھمکیاں دے رہا ہے، شاہ کیسر جو تھا، شاہ روم کیسر بھی دھمکیاں دے رہا تھا کہ ہم مدینے پہ حملہ کریں گے، چڑھائی کریں گے۔ اس وقت آپ اندازہ کریں صدیق اکبر کی نگاہوں کو سلام، آپ کی نگاہوں کو سلام، آپ کی جرت کو سلام، آپ کی دور اندیشی کو سلام۔ ایک تو حضور کے وصال کا غم، اور پھر یہ خلافت کی ذمہ داری۔ اللہ اکبر، ایسی ذمہ داری، اللہ اکبر۔ آپ نے جتنے فیصلے کیے نا، آج تاریخ نے ثابت کر دیا کہ آپ کا تمام کے تمام فیصلے جو ہیں برحق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسامہ بن زید کو بھیجا، جب جوان لوگ بھی ہیں، بڑے جری لوگ بھی ہیں، مرد لوگ ہیں، ان کو بھیجا ہے۔ آپ نے کہا میں اس قافلے کو نہیں روک سکتا جس کو میرے نبی نے بھیجا ہے۔ کہا اچھا اسامہ بن زید کو کم عمر ہے، ان کو روک لیں، کسی اور سمجھدار کو جو بڑا طاقتور ہو اس کو بھیج دیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، جن کو امیر لشکر حضور نے بنایا ہے وہی امیر لشکر ہوں گے۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کسی اور کو امیر لشکر بنائے، کیا کہنے، آپ نے بھیج دیا۔ واہ واہ واہ۔ اب جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا اس نے کس کو بھیجا؟ خالد بن ولید کو۔ اور وہاں جب اکرمہ بن ابو جہل نے ابھی طاقت جمع نہیں، ان کو کہا تھا کہ جب دوسرے لشکر آ جائیں تو پھر حملہ کیجیے گا، مگر آپ جذباتی ہو رہے تھے، آپ سوچ رہے تھے نہیں اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اب میں آگے رہوں گا تاکہ میں اس کو فنار کر دوں۔ وہ ایمان کا جذبہ تھا، تو آپ نے پہل کر دی تو بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ یہی کام ہوا جب شرحبیل بن حسنہ آئے تو انہوں نے بھی پہل کر دی، تو اسی طرح جو آئے انہوں نے بھی غلطی کر دی۔ پھر جب خالد بن ولید آئے ہیں، اللہ اکبر، اب مسلمان کی تعداد بڑھ گئی، اب جرت اور پیکر کے جو مجسمہ بنے ہوئے ہیں خالد بن، وہ آگے بڑھے ہیں۔ اب خالد بن ولید نے کہا کہ ایسا کرو کہ اب اس کو مسلمہ کذاب کو گھیرا جاتا ہے، اور جہاں تک پہنچے ہوئے ہم سارے چاروں طرف پھیل جائیں گے، ایک لشکر یہاں جائے گا، ایک یہاں جائے گا، ایک یہاں جائے گا، ایک یہاں جائے گا، ہم پھیل کر اس پر حملہ کریں گے۔ کیا کہنے، اب ایسا حملہ کیا ہے مسلمہ کذاب پر، ایسا حملہ کیا ہے، اس نے 1 لاکھ سے زیادہ فوج کو تیار کر لیا تھا۔ کتنی؟ 1 لاکھ۔ آپ اندازہ کیجیے گا اس دور کے اندر 1 لاکھ کو پہلے تو گھیرنا، اس کو گھیرنا کتنی بڑی بات ہے، 1 لاکھ۔ اور جس طرح میرے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر کہا جاتا ہے، بعد نے لکھا ہے 1 لاکھ تھے، بعد نے 1.25 لاکھ لکھا ہے، بعد نے 90,000 بھی لکھا ہے، بعد نے 1,40,000 بھی لکھا ہے۔ تو جہاں حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں، اور یہاں یہ مسلمہ کذاب کتنا بڑا کذاب ہوگا
کتنا بڑا دروغ گو ہوگا جس نے 1 لاکھ لوگوں کو جمع کر لیا اللہ اس دور کے اندر. اللہ کتنا چرب زبان ہوگا, کتنا بڑا یہ خبیث بدبخت ہوگا کس نے لوگوں کو جمع کر لیا. اب چاروں طرف سے گھرا جا رہا ہے, اندازہ کریں, حتیٰ کہ خالد بن ولید نے کہا جب تک مسلمہ کذاب کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ مارکا ختم ہونے والا نہیں. تو آپ نے سارا جو دماغی جو آپ کا ماشاءاللہ چل رہا تھا, عقل و دماغ جو آپ کا روشن تھا, جو آپ کی جنگی مہارت تھی, آپ نے پورا فیصلہ کر لیا کہ سب سے پہلے میں کیا کروں گا, اس کو قتل کرنا ہے. کہتے ہیں کہ ایسا حملہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگا. اور آپ نے فوراً فیصلہ کیا کہ آپ نے کہا کہ میں اکیلا تنہا ہو کر صرف مسلمہ کذاب سے لڑنا چاہتا ہوں. اب وہ غرور کے اندر تھا, وہ بھی بڑا طاقتور تھا, اس نے منظور کر لیا. اب آپ اس اکیلے میں گئے, اب ذرا دیکھیے گا آپ کی مہارت. آپ تنہا گئے, آپ نے اس سے کہا کہ کان میں کہا کہ بھائی تیری شرط مجھے قبول ہے. اب اس نے وہ غرور میں آ گیا, وہ اس نے ایسے ہی آسمانی تھا, وہ نگاہ اٹھائی جسے معاذ اللہ سے مشورہ کر رہا ہوں, فرشتوں سے مشورہ کر رہا. تو اسے نگاہ اٹھا, آپ نے کہا تمام وہ شرائط پیش کی جو اس کے حق میں جاتی تھی مسلمہ کذاب کے. اور وہ سمجھ گیا مسلمان ڈر گئے, میں بہت بڑا طاقتور ہوں. آپ نے کہا کہ بھائی تیری شرط مجھے قبول ہے. تو اس نے یوں دیکھا, آسمانی طرف دیکھا, گویا کہ معاذ اللہ سے مشورہ کر رہا ہے. تو کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. پھر آپ نے دوسری شرط کی جو بھی اس کے حق میں جا رہی تھی, پھر اس نے یوں کیا. تو 3-4 شرطوں کے بعد جب جیسے اس نے یوں کیا, آپ نے فوراً اس کو زخمی کر دیا. واہ واہ واہ, اس کو ایسا زخمی کیا, اس کو زخمی. اب وہ زخمی ہو چکا ہے, اب وہ تل ملا گیا. اب وہ الٹے قدم بھاگا ہے, اور بھاگتے ہی قریب باغ تھا, اور باغ کے اندر وہ کودا ہے, اور اس نے دروازے بند کر لیے. اب اس کے ہزاروں کی تعداد میں اس کے سب باغ کے اندر آ گئے. اب کوئی توڑنے والا نہیں. اب دروازہ کسے کھلوائیں, اندر کسے کودیں. اب کہتے ہیں کہ اس کے اندر پہلے جو کودنے والے ہیں نا, کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک صحابی ہیں, اور وہ بدری صحابی ہیں. انہوں نے کہا مجھے اندر بھیجو, میں دروازہ کھولوں گا. کہہ رہے ہیں آپ کو کسے بھیجیں, آپ تو شہید ہو جائیں گے. کہا نہیں مجھے بھیجو, اگر تم نہیں بھیجتے تو میں خود کود جاؤں گا. ہر صحابی کا مزاج یہ تھا, کیا کہنے, تم نہیں بھیجو گے تو میں اندر خود کود جاؤں گا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ وہ اندر کود رہے ہیں. یہاں سے پھر خالد بن ولید نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے, کہا وہ اندر کودے, دروازہ کھولا ہے, اور وہاں سے اندر پہنچے ہیں. اور اسی طرح جو حضرت وہ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے سید الشہداء کو غلطی کے ساتھ زمانہ جاہلیت کے اندر شہید کیا تھا, اب انہوں نے اور ایک انصاری صحابی نے مل کر پہلا جو وار کیا ہے مسلمہ کذاب کو کیا ہے. آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں میرے ہاتھوں سے ایک دنیا کی جو عظیم ترین شخصیت ہے, جو بے مثال شخصیت ہے, جو بہت بہادر تھے, تو میری ہاتھ نے ایک عظیم ترین انسان کو شہید کیا. وہی دنیا کے ایک بدبخت ترین آدمی کو مارا ہے, تو وہ حضرت حبشی نے مارا. وہ مسلمہ کذاب تھا. تو یہ واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.